بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہماری تعلیم کا عنوان ہے وہ ایک واقعہ ہے، ایک سچی کہانی ہے، اور کہنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو واقعات اور جو حالات پیش آئے ہیں وہ بڑے عجیب حالات، اور انہوں نے اسلام کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بہت سارے بڑے بڑے کام کیے۔ تو انہی کاموں میں سے ہم آپ کو آج ایک کام ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت سچی کہانی ہے جو ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ بھی بہت ساری کہانیاں سنتے پڑھتے ہوں گے، واقعات سنتے پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ واقعات سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا یہ بات جو چل رہی ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن صحابہ کے واقعات اور یہ تو بالکل سچے ہیں، اور اس میں تو بہت زیادہ اہم باتیں، قیمتی نصیحتیں ہیں۔ تو اس لیے بڑے دھیان سے سنا کرو، ادب سے سنا کرو، ادب سے، توجہ سے۔ تو آج جو ہم آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں وہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ۔ یہ مکہ میں رہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ دیا تھا، بلکہ مکہ میں رہنے والے جتنے صحابہ اور صحابیات مسلمان تھے، کہ بھئی اب مکہ چھوڑ دو، کیونکہ مکہ کے لوگ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے بیت اللہ شریف میں، مکہ کے لوگ ہمیں کوئی بھی دین کی بات پر عمل کرنے نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، کوئی مسلمان کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ کافر ظلم کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ملی کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں، ایسی جگہ نہ رہیں جہاں پہ آپ کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو۔ مثال ہے نماز پڑھنا مشکل، عبادتوں کا کرنا مشکل، اللہ کی مرضیات پر چلنا مشکل، تو ایسے جگہ کو چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے۔ کیا حکم آ رہا ہے؟ چھوڑ آ رہی میری بات سمجھ؟ تو ایک بات اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھائیے، بڑی سمجھداری کی بات ہے، کہ آپ اگر کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا کسی جگہ آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں، عبدالحنان آپ بڑے ہوں گے، کہیں آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، اور وہ آفس والے آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ وہاں جاب کریں گے، چھوڑ دیں گے؟ بولیں، سارے بولیں بھئی، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں؟ میں نے کہا نا، توجہ سنیے میری بات کو۔ آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، یہاں سے حافظ بننے کے بعد جائیں آپ مثالیں کسی اسکول میں پڑھیں گے، اور اس اسکول کے جو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے ظہر کی، تو وہ اسکول پڑھنے کے لائق ہے؟ وہاں پڑھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے آپ مکہ کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ کہاں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ مدینہ۔ بولیں، سارے بولیں۔ جبکہ مکہ میں کیا تھا؟ بیت اللہ شریف تھا، اللہ کا گھر تھا نا، لیکن اللہ کا گھر موجود ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، چھوڑ دیں مکہ کو، آپ جائیں مکہ سے مدینہ۔ کیوں؟ یہاں کے لوگ کافر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے، آپ کو عبادتیں کرنے نہیں دے رہے، آپ کو دین کا کام کرنے نہیں دے رہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ تو جس جگہ بھی آپ ہوں، کسی بھی جگہ آپ ہوں، کوئی بھی جگہ ایسی ہو جہاں پہ آپ کو دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، کسی اسکول میں آپ گئے، اس اسکول میں کہتے ہیں قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، آپ اس اسکول میں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہاں تعلیم بہت اچھی ہے، انگلش بہت اچھی ہے، کیا بولیں گے آپ؟ انگلش بہت اچھی ہے یہاں پہ، یہاں کے اسکول کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، آپ پڑھیں گے اس اسکول میں؟ بولے، سارے بولے پڑھیں گے؟ نہیں، چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہاں پہ قرآن کریم پڑھنے پر کیا ہے؟ نعوذ باللہ پابندی ہے، استغفر اللہ۔ تو کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ رہتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے؟ زور سے بولیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہجرت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم میں کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، مدینہ چلے جائیں۔ تو حضرت صہیب مکہ چھوڑ رہے ہیں، اب انہوں نے کہاں جانا ہے؟ مدینہ۔ اب سنا، آپ
حضرت صہیب نے جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جو مسلمان مکہ چھوڑ کے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، راستے میں کافر ان کو پکڑتے، مارتے، پیٹتے، جانے نہیں دیتے. بھائی ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں جانے تو نہیں، مارتے، پیٹتے، ظلم کرتے، زیادتی کرتے. مسلمان صحابہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان سے کہہ رہے بھائی ہم مکہ میں نہیں رہ رہے، کیونکہ آپ مکہ میں ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ مکہ میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، آپ مکہ میں ہمیں اچھے کام کرنے نہیں دیتے، تو ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن وہ چھوڑنے بھی نہیں دیتے، مکہ چھوڑنے بھی نہیں دے رہے، مکہ میں اللہ کی عبادت بھی کرنے. تو حضرت صہیب کو مکہ سے مدینہ جانا تھا، ہجرت کرنی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جا چکے تھے، بہت سارے صحابہ جا چکے تھے، صہیب رہ گئے تھے. اچھا، ان کے جانے سے پہلے کافر ہوشیار تھے، مکہ کے کافر، ان کو روکنا ہے، ان کو جانے نہیں دینا، ان کو روکنا ہے، ان کو جانے نہیں دینا. اس لیے سارے مکہ کے مشرک کافر نا ان کی طاق میں تھے، ان کی جاسوسی پہ لگے ہوئے تھے کہ کہیں صہیب خاموشی سے چلے نہ جائیں، پکڑنا ہے ان کو. ایک رات حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو موقع ملا اور رات کے اندھیرا تھا، چپکے سے یہ نکل گئے، چپکے سے یہ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر نکل گئے مدینہ کی جانب. ابھی جیسے ہی مدینہ کی جانب مکہ سے نکلے تھے، مکہ ابھی کراس نہیں کیا تھا، مکہ میں تھے، راستہ چل رہے تھے، پیدل تھے، چلتے چلتے کافروں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے جلدی سے اپنے گھوڑوں پہ دوڑ لگائی اور ان کو آ کر گھیر لیا. جیسے حضرت صہیب کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کافر دشمن پہنچ چکے ہیں، حضرت صہیب فوراً ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گئے. پہاڑ ہوتا ہے نا پہاڑ، اس کی چوٹی، اس کی اونچائی پر کھڑے ہو گئے چڑھ کر، اور سارے کافر سامنے تھے، بہت سارے لوگ آگے تھے پکڑنے کے لیے ان کو، ایک صحابی مسلمان اور کتنے سارے کافر. لیکن حضرت صہیب ڈرے نہیں. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ کسی سے ڈرتا. اور حضرت صہیب کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے. جب انسان اچھا کام کرتا تو کسی سے ڈرتا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے بھائی. ہاں، برا کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، برا کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. دیکھو چور چوری کرتے ہے چھپکے سے کرتا ہے، ڈر اکڑ کر کرتا ہے؟ بولو، چھپکے سے کرتا ہے کیونکہ غلط کام کر رہا ہے. کسی کی بوتل سے پانی پیتے ہیں، چھپکے سے پیتے ہیں، سب کے سامنے پیتے ہیں؟ چھپکے سے، کیونکہ غلط کام کر رہے ہیں. کوئی بھی غلط کام جو کیا جائے، کوئی بھی کام جو چھپ کر کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر غلط ہوتا ہے. زیادہ تر وہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جس بچے کو یاد ہوتا ہے وہ جائزے دینے آتے ہیں، وہ زور سے پڑھتے ہیں، بہت اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے. پارا یاد ہے. اب آپ آگے آپ بتائیں گے، اب آگے کی بات آپ نے بولنی ہے. جس بچے کو یاد نہیں ہوتا پارا اور وہ پارے کے جائزے دینے آتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے. زید شاکر بتائیں گے. زید شاکر کا ہے. ہاں بھائی، کون بتائے گا؟ سارے بتائیں کہ جس بچے کو یاد نہ ہو وہ پارے کے جائزے دینے آتے ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ آہستہ. غلطیاں چھپا رہے ہوتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح بچ کر نکل جائیں نعمت بھائی سے. اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں ان کو پارا یاد، تو پھر میری توجہ کیا ہوتی ہے؟ میری توجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو جو کام چپکے سے کیا جائے، آہستہ سے کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط. آئی میری بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ آئی بات میں نے کس پر کہی آپ کو؟ چپکے والی بات میں نے کس پر کہی؟ ہاں، یہ بات میں نے کس پر سنائی آپ کو؟ ہاں، حضرت صہیب کی بات چل رہی تھی. سنو غور سے، توجہ نہیں آپ لوگ. حضرت صہیب کی بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور سارے کافر نیچے کھڑے ہوئے ہیں. وہ دبنگ انداز میں کہہ رہے ہیں، بغیر ڈر خوف کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. ایک کافروں ڈرے نہیں، وہ ڈرے نہیں ہیں. سارے کافروں سے کہا، ایک کافروں تمہیں پتہ ہے کہ میں صہیب ہوں اور میرے پاس بہت سارے تیر ہیں. تیر چلاتے ہیں. اس زمانے میں تیر ہوتے تھے، گولیاں نہیں ہوتی تھی، پسٹول نہیں ہوتی تھی، کلیشن کوف نہیں ہوتی تھی، تیر چلاتے تھے. تیر بھی گولی کا کام دیتے تھے کہ اگر تیر کسی کو کھینچ کے مارتے وہ کسی کو لگ جائے تو اس کا کیا ہوتا تھا؟ وہ ختم ہو جاتا تھا. تو صہیب نے کہا، اے کافروں سنو میری بات کو، ڈر نہیں رہے، خوف نہیں ہے، ایمان ہے دل میں. دل میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں سنو
تمہیں پتہ ہے کہ میں تیر چلانا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس جتنے تیر ہیں یہ سارے تیر چلاؤں گا، کم از کم جتنے تیر ہیں اتنے لوگوں کو میں مار لوں گا. 10 تیر ہیں تو میں کم سے کم تمہارے کتنے لوگوں کو ماروں گا؟ اکیلے 10 لوگوں کو. اور پھر میرے پاس تلوار بھی ہے، پھر میں چھوٹی سے پہاڑ سے نیچے اتر کے تلوار سے لڑوں گا، کم سے کم 10 اور ماروں گا، اور تمہارے 20 لوگوں کو مارنے کے بعد پھر مروں گا میں، پھر تمہارے قابو میں آؤں گا. تو وہ لوگ ڈر گئے سارے کافی. کیا ہوا کہ یہ تو اکیلا صہیب، بات تو صحیح کر رہے ہیں صہیب، ایمان تھا نا دل میں، ڈرے نہیں، خوف نہیں آئے دل میں، کیونکہ جب دل میں ایمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، پھر ڈر نہیں آتا. تو سارے کافروں نے کہا صہیب ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم تم سے ایک بات کہتے ہیں، تمہیں جانا ہے جاؤ. سیدھے ہو گئے سارے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم تم سے ایک بات کہتے ہیں کہ تمہیں ہجرت کر کے مدینہ جانے کا دل چاہتا ہے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، جتنا مال تمہارے پاس ہے یہ مال ہمیں دے کر جاؤ، یہ مال، یہ پیسے ہمیں دو. تمہارے پاس جو پیسے اور مال لے کر جا رہے ہو تو وہ تمہارا مال ہے. حضرت صہیب کا اپنا مال تھا نا، کہہ رہے سارا مال دے کر جاؤ. حضرت صہیب نے کہا تمہیں مال چاہیے، لے لو میرا سارا مال، میرا سارا مال لے لو، لیکن مجھے مدینہ جانے دو. کتنی بڑی بات ہے نا کہ سارے پیسے دے رہے ہیں، کہ پیسے چاہیے لے لو پیسے. حضرت صہیب کو کیا پیارا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول پیارے تھے، مدینہ جانا پیارا تھا، اس لیے انہوں نے کہا سب لے جاؤ لیکن میرا راستہ مت روکو، میرے راستے میں رکاوٹ. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال اور پیسے بڑی چیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، زور سے بولیے، نماز پڑھنا بڑی چیز ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے اصل کام. یہ نہیں کہ 20 روپے امی سے نہیں جا کے ٹافی چیز بوتل کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. پیسے تو انسان دے دیتا ہے، پیسے کوئی چیز نہیں ہے. اصل کیا چیز ہے بولو سارے؟ اللہ، اللہ کے رسول کو. اب حضرت صہیب کے دل میں یہ تھا کہ مجھے ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس نے کہا کہ جو مال لینا لے لو، مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مال دیں. حضرت صہیب نے جو ان کے پاس پیسے تھے سب دے دیے، یہ لو میرے پیسے، اور یہ بھی بتا دیے مکہ میں فلاں فلاں جگہ میرے اور پیسے میں رکھے وہ بھی لے لینا جاؤ. وہ کافر سارے پیسوں کی، ایمان والے کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، مال کی محبت ایمان والے کے دل میں، کافروں کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. پیسے 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 کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے. مسلمان پیسہ نہیں کرتا. مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہو پریشان نہیں ہوگا، کافر کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ اس لیے پیسے اچھی چیز، اپنے پیسوں کی محبت میں ہر وقت پریشان رہنا، میرے پیسے آ جائیں، میرے پیسے آ جائیں، میرے پیسے آ جائیں، یہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ دے دے اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کا. زور سے بولیے. اب بہت سارے بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے، مما مجھے 20 روپے، مجھے 50 روپے، مجھے 100 روپے، مجھے پیسے نہیں ملتے، مجھے پیسے نہیں ملتے، مجھے آپ پیسے نہیں دیتی. یہ اچھا کام ہے؟ یہ اچھا کام ہے؟ یہ اچھا کام نہیں ہے. حضرت صہیب کی بات دیکھو کہ پیسے سارے ان کو دے دیے، اور مکہ میں جو پیسے تھے وہ بھی بتا دیے کہ وہاں میرے پیسے رکھیں، وہ بھی لے لو جا کر. انہوں نے کافروں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ. حضرت صہیب خوشی خوشی کہاں چلے گئے؟ مدینہ. اور وہ کافر کیا لے کر چلے گئے؟ پیسے لے کر. تو پیسہ ایمان والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت صہیب جب مدینہ پہنچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دیکھا، صہیب آ رہے ہیں مدینہ. آپ نے کہا صہیب بہت زبردست تم نے کام کیا ہے، بہت زبردست تجارت کی ہے، بہت نفع کا اور بہت پروفٹ والا سودا کیا ہے تم نے، بہت اچھا بزنس کیا ہے. سن رہے ہو؟ کیا بزنس تھا؟ کیا بزنس تھا؟ کیا پروفٹ ہوا ان کو؟ کیا نفع تھا؟ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صہیب نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا؟ پھر حضرت صہیب نے کہا اللہ کے رسول اس وقت تو صرف میں تھا وہاں پہ، اور تو کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو اللہ نے بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف میں اتاری ہے. قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب کی تعریف میں اتار دی. کام بہت اچھا کیا تھا نا. کیا کام کیا تھا؟ کہ پیسے دے دیے، ایمان بچا لیا. پیسے دے دیے، دنیا دے دی، ایمان بچا لیا، اللہ کا حکم پورا کر دیا. تو حضرت صہیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں کہ صہیب تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے کہ مال دے دیا، پیسے دے دیے. کیونکہ پیسے کوئی چیز نہیں، دنیا کی مال دولت کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کام کرنا. تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا ہے اور ہجرت کی ہے، ہجرت سے نہیں رکے، سارا پیسہ دے کر آ گئے. تم سے اللہ خوش ہو گئے، تم سے اللہ. دیکھو بڑی بات ہے نا. آپ سے کوئی کہے لاؤ پیسے دے دو، لاؤ پیسے دو، سورہ فاتحہ سکھاؤں گا. آپ کہیں جب پیسے کیوں دوں میں تمہیں؟ آپ کے نزدیک پیسہ زیادہ قیمتی ہے، چیزیں زیادہ قیمتی ہیں، آئس کریم زیادہ قیمتی ہے. آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی
عظمت نہیں ہوگی، جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شعیب کے واقعے سے کیا پتہ چل رہا ہے بتائیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، محبت، نماز، عبادت، ان چیزوں کا شوق زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب کے دل میں ایک شوق تھا، مدینہ جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، کافر نہیں ہوں گے، اللہ کی عبادت سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کھل کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مکہ میں اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، دین کے کام کر نہیں سکتے، دین کی باتیں کر نہیں سکتے، کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اس نے سارے پیسے دے دیے اور مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گئے ان کے اس عمل پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی کیا کری؟ تعریف کری۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں آئی؟ کیا بات ہے سمجھ میں آئی آج کی تعلیم سے؟ بتائیں آج کی تعلیم سے آپ کو کیا کیا سمجھ میں آئے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے۔